اداکارہ نرگس کی جانب سے یہ بھی ایف آئی آر کے متن میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ذاتی استعمال میں جو اسلحہ تھا ماجد بشیر کا، وہ اس کے بٹ جو ہیں ان کے چہرے پہ وہ مارتا ہے، ان کے کمر پہ مارتا ہے، جسم کے دوسرے اعضاء پہ مارتا ہے، جس سے وہ شدید زخمی ہوتی ہیں۔ اسی ایف آئی آر میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا بھی جاتا ہے، اور ان کا بھانجا جس کا نام عمر فاروق ہے وہ واقعے کا چشمدید گواہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ایف آئی آر کے متن میں شامل کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ تشدد، اس طرح سے بے ایمانہ تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی جسم کی بہت سارے اعضاء جو ہیں وہ زخمی ہوئے، بہت ساری جسم کی جو ہیں اندرونی چوٹیں بھی ان پر آئیں۔ یہ سب کچھ اس ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس کی اطلاع کیسے باہر آتی ہے، معلوم کیسے ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خرم بھٹی ہیں جو نرگس کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ماجد بشیر کی جانب سے ان کی بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو اس نے کسی کو اطلاع نہیں دی، بلکہ وہ برداشت کرتی رہی۔ نرگس کے بیٹا ہے جو کینیڈا میں مقیم ہے، مرتضیٰ غالباً اس کا نام ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں پر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنے ماموں، اپنی نانی اور نانا کو اطلاع دیتا ہے کہ وہ گھر جائیں اور دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے اس اداکارہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ شدید زخمی حالت میں ہے، تو پھر اس کے بعد خرم بھٹی کی جانب سے پولیس کو 15 پر کال کی جاتی ہے۔ پھر جب پولیس موقع پر پہنچتی ہے تو واقعی جو چیزیں بتائی گئی تھیں، جو 15 کی کال پہ ذکر کیا گیا تھا کہ ان پر کتنا تشدد ہوا ہے، تو وہ سچ ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی اداکارہ نرگس پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو وہ آڈیو اور اداکارہ نرگس کا موقف سناتے ہیں کہ ان کا موقف کیا تھا، کہ کیوں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ماجد بشیر کے ساتھ ان کے اختلافات کی وجہ کیا ہے۔ یہ ان کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ مجھ پہ یہ بٹوں سے اور یہ گنوں سے، اچھا میں اپنا میڈیکل کراؤں گی ابھی۔ ہاں جی۔ اچھا، تو کیوں مارا ہے، کیا وجہ ہے؟ بلا وجہ نشوں میں نشے کرتے ہیں، نہیں ہوش ہوتی۔ اچھا، میں نماز پڑھ کے ہٹی ہوں، میں فجر کی نماز پڑھ کے ہٹی ہوں۔ جدو کسی کو پیسہ نہیں ہوئے گا، جاب نہیں ہوئے گی، بوٹی کو پیسہ ہوئے گا تو پھر آگ لگے گی۔ ہاں جی، کیونکہ سارا کچھ میرا ہے، فارم ہاؤس میرا ہے، میرے نام پہ ہے۔ میں نے 2014 کو رجسٹری کرائی ہے، 2016 میں میں نے ایک دفعہ پیمنٹ دی، 2018 میں ایک دفعہ دی۔ بھیا آپ کو عزت دی، آپ کے باپ کا نام لگایا، آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں؟ میرا اپنا گھر ہے، میری رشتےداری قابو کی ہے۔ میں نے ابھی 9 کنال کا پلاٹ خریدا ہے، میں نے بیانہ دیا ہے، اس میں سے 4 کنال میں سے چوری بھیج دی ہے، ابھی میں نے اس کی رجسٹری کرانی ہے۔ میں ان چیزوں سے بولوں نا، میرے پیسے میری کمائی ہے۔ میں کینیڈین ہوں، اس وقت میں ویزے پہ ہوں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ میں اس وقت یہاں پہ وزٹر ہوں پاکستان کی، میں کینیڈین نیشنل ہوں اور اس ٹائم میں وزٹر ہوں۔ ہاں جی بالکل، سر آئے میرے باہر نہ آئے کیونکہ سر پہ بڑا لیتی، میں نے اپریٹ کیا ہوتا، اس لیے میں سر نہیں لگا۔ پیسہ میرا دشمن بن گیا، یہ لکھنا کہ فلم اسٹار نرگس کا پیسہ اس کا دشمن بن گیا۔ اداکارہ نرگس کا موقف ہم نے آپ کو سنایا، جس میں انہوں نے اپنے شوہر اور پولیس انسپیکٹر ماجد بشیر کے حوالے سے بیان دیا، سٹیٹمنٹ ان کا جو تھا۔ اس کے بعد ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے۔ یقیناً اس کی اب تفتیش کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ماجد بشیر کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس مختلف مقامات پر چھاپے بھی مار چکی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ یقیناً آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ اب مقدمہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، صلح کی طرف جاتا ہے یا ان کی راہیں جدا ہوتی ہیں۔